السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو ڈاکٹر سید محمد محسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ غور سے سنیں گے۔ ڈاکٹر محمد محسن، ساتھیوں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو ضلع پٹنہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، ان کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے آج کی کلاس میں میں آپ کو ڈاکٹر سید محمد محسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 2002 کے اندر ساتھیوں ان کی وفات 2002 میں علاج کے دوران ساتھیوں دہلی میں ہو گئی تھی۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے ڈاکٹر محمد محسن کی وفات کہاں ہوئی تھی تو ساتھیوں آپ جواب دیں گے دہلی کے اندر۔ ڈاکٹر محمد محسن کی وفات دہلی کے اندر علاج کے دوران ہو گئی تھی۔ ساتھیوں، میں مزید علم کے لیے بتاؤں، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ مزید علم کے لیے بتاؤں، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سید محمد محسن کس موضوع کے پروفیسر تھے تو ساتھیوں آپ کہیں گے وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ ساتھیوں، غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ساتھیوں، سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ساتھیوں، سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ساتھیوں، میں آپ کو سید محمد محسن کی تعلیم کے بارے میں بتاؤں تو ساتھیوں 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے ڈاکٹر سید محمد محسن ساتھیوں میٹرک کا امتحان کب پاس کیے تو 1926 کے اندر۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر سید محمد محسن میٹرک کا امتحان کب پاس کیے تھے 1926 کے اندر ساتھیوں، اور کس اسکول سے کیے تھے ساتھیوں؟ اس اسکول کا نام تھا رام موہن رائے سیمینری پٹنہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سید محمد محسن کس اسکول سے میٹرک پاس کیے تھے رام موہن رائے سیمینری سے ساتھیوں، جو پٹنہ میں ہے ساتھیوں، اور 1928 میں ساتھیوں 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کیا ساتھیوں سید محمد محسن 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے پاس کیا۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے سید محمد محسن کی تعلیم کے بارے میں 1926 میں پٹنہ سے ساتھیوں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور کہاں سے؟ پٹنہ میں رام موہن رائے سیمینری سے ساتھیوں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی طریقے سے سید محمد محسن 1928 میں ساتھیوں انٹر کا امتحان پاس کیا، آئیے کیا، اور 1931 میں وہ نفسیات کے ساتھ بی اے کیا ساتھیوں، وہ نفسیات کے ساتھ بی اے کیا۔ 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ ساتھیوں، ڈاکٹر سید محمد محسن کی تعلیم کے بارے میں اگر میں بتانا چاہوں ساتھیوں، سید محمد محسن کی تعلیم 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ساتھیوں، 1926 میں سید محمد محسن رام موہن رائے سیمینری سے پٹنہ سے ساتھیوں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کیا، 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کیا۔ ساتھیوں، 1928 عیسوی میں سید محمد محسن پٹنہ کالج سے آئی اے کا امتحان پاس کیا، اور 1931 میں ساتھیوں، اور 1931 کے اندر میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کی ڈگری حاصل کی ساتھیوں۔ 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ساتھیوں پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس پاس کیا اور گولڈ میڈل کو حاصل کیا۔ ساتھیوں، آپ
سید محمد محسن کی تعلیم کے بارے میں یاد رکھیں گے کہ 1926 کے اندر ساتھیوں رام موہن رائے سیکنڈری پٹنہ سے ساتھیوں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور سید محمد محسن 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کیا ساتھیوں 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کیا اور 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا ساتھیوں 1931 کے اندر وہ نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 میں نفسیات میں پٹنہ یونیورسٹی سے ساتھیوں ایم اے فرسٹ کلاس پاس کیا اور گولڈ میڈل کو حاصل کیا ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر سید محمد محسن بچپن سے ہی بہت ذہین تھے پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھے سید محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر ساتھیوں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے ساتھیوں آپ اس عبارت پر غور کریں گے کہ سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے ساتھیوں اس کے بعد پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے ساتھیوں آپ اس عبارت کو غور سے سنیے سید محمد محسن 1938 کے اندر ساتھیوں سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ساتھیوں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش کب ہوئے 1974 میں آپ اس عبارت پر بھی غور کریں گے سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے کہ 1953 کے اندر میں ساتھیوں 1953 کے اندر میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے 1974 عیسوی میں ساتھیوں سید محمد محسن اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ساتھیوں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش کب ہوئے 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش کب ہوئے 1974 میں ساتھیوں سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں ساتھیوں کس کالج میں پٹنہ کالج میں کس مضمون پر ساتھیوں شعبہ فلسفہ میں سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے اور 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے پھر 1948 میں ساتھیوں میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں ساتھیوں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے ساتھیوں آپ اس عبارت پر بھی غور کیجئے سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ساتھیوں آپ نیچے والی عبارت پر غور کیجئے سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے جو بہت مقبول ہے ساتھیوں یہ بہت مشہور ہوئے ہیں سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے انوکھی مسکراہٹ ایک افسانوی مجموعہ ہے یہ کس کا ہے ساتھیوں آپ کہیں گے سید محمد محسن کا اسی طریقے سے ساتھیوں اردو دنیا کا مقبول و معروف ہوا ساتھیوں یہ انوکھی مسکراہٹ جو افسانوی مجموعہ ہے ساتھیوں انوکھی مسکراہٹ جو افسانوی مجموعہ ہے اردو دنیا کا مقبول و معروف ہوا ساتھیوں اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے اردو دنیا کا مقبول و معروف ہوا سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام کیا ساتھیوں انوکھی مسکراہٹ جس کا نام کیا ہے انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا کا مقبول و معروف ہوا اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں ساتھیوں نفسیاتی نوعیت کی ہیں اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں ساتھیوں کس نوعیت کی ہیں تو نفسیاتی نوعیت کی ہیں ساتھیوں انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کیے بغیر ساتھیوں جس کے ذکر کیے بغیر اردو افسانوں کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کیے بغیر ساتھیوں جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے سید محمد محسن کی تخلیقات میں انوکھی مسکراہٹ جو کافی مقبول ہے ساتھیوں بہت مشہور ہے افسانوی مجموعہ ہے ساتھیوں سید محمد محسن کی تخلیقات میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ساتھیوں یہ انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے جس کو عوام نے کافی پسند کیا ساتھیوں کافی مقبول ہے عوام کے درمیان ساتھیوں افسانوں کا یہ مجموعہ انوکھی مسکراہٹ
مسکراہٹ. اسی طریقے سے نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے. سید محمد محسن نے مضامین بھی لکھے ہیں جس کا نام ساتھیوں نفسیاتی زاویے جس کا نام ہے نفسیاتی زاویے جس کا نام ہے نفسیاتی زاویے. اسی طریقے سے ساتھیوں سید محمد محسن کا شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے زخم کے پھول. ساتھیوں سید محمد محسن نے شعری مجموعہ بھی لکھے ہیں ساتھیوں جس کا نام رکھا زخم کے پھول. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانوی مجموعہ ہے, اگر کوئی آپ سے پوچھے انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانوی مجموعہ ہے, ساتھیوں آپ بلا جھجک کہیں گے سید محمد محسن کا. ساتھیوں سید محمد محسن کا. ساتھیوں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے پوچھے زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے یا کس کا ہے, آپ کہیں گے ڈاکٹر سید محمد محسن کا. اسی طریقے سے ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے نفسیاتی زاویے ایک مضامین کا مجموعہ ہے, ساتھیوں نفسیاتی زاویے ایک مضامین کا مجموعہ ہے, یہ کس کا ہے, تو ساتھیوں آپ بلا جھجک کہیں گے یہ ڈاکٹر سید محمد محسن کا ہے, یہ ڈاکٹر سید محمد محسن کا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے انوکھی مسکراہٹ ایک افسانوی مجموعہ ہے, انوکھی مسکراہٹ ایک افسانوی مجموعہ ہے, یہ کس کا ہے, تو ساتھیوں آپ بے دھڑک کہیں گے سید محمد محسن کا. اسی طریقے سے نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سید محمد محسن کی تخلیقات میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے, انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے. نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے, نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے. زخم کے پھول ساتھیوں زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے, ساتھیوں زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے. ساتھیوں آپ غور کریں گے, ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر سید محمد محسن کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. ساتھیوں سن 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا. ساتھیوں 1973 میں سید محمد محسن نے اپنے اہلیہ کے ساتھ اپنے وائف کے ساتھ حج کا جو ارکان ہوتا ہے ارکان حج ادا کیا. ساتھیوں سن 1973 میں اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا. آخرکار اس دور فانی سے 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں کچھ کر گئے. ساتھیوں آخرکار موت تو سب کو آنی ہے. ساتھیوں موت تو سب کو آنی ہے. جو پیدا ہوا وہ اس دنیا سے جائے گا. ساتھیوں جو آیا ہے وہ جائے گا, جو گیا ہے وہ آتا نہیں. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی تھی, 2002 میں. ساتھیوں ڈاکٹر سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی تھی, 2002 میں علاج کے دوران ساتھیوں دہلی میں. ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی. ساتھیوں ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی. ساتھیوں ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی. ساتھیوں ان کی وفات ڈاکٹر سید محمد محسن کی وفات 2002 میں دہلی کے اندر علاج کے دوران ہو گئی. ساتھیوں ان کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی تھی. ساتھیوں سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. ڈاکٹر سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. ساتھیوں نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا. یاد رکھیں گے ساتھیوں ڈاکٹر سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا. سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا. کیوں سید محمد محسن کی تعلیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا. 1926 میں رام موہن رائے سیمنڈی پٹنہ سے میٹرک امتحان پاس کیا اور 1928 میں پٹنہ کالج سے آئی اے کیا. ساتھیوں اس کے بعد 1931 میں وہ نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس پاس کیا. ساتھیوں اس کے بعد انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. سید محمد محسن 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے. پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے. ساتھیوں سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے. ساتھیوں سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے شبکدوش ہو گئے. ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ اس عبارت کو, سید محمد محسن 1953 میں شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے. اس کے بعد 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. ساتھیوں اس کے بعد سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے. سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے. سید محمد محسن کے افسانوں کا ایک مجموعہ ساتھیوں جس کا نام ہے انوکھی مسکراہٹ, جس کو عوام نے کافی سراہا ساتھیوں, کافی پسند کیا ہے, بہت ہی مقبول ہے عوام کے درمیان. ساتھیوں اردو دنیا کا مقبول و معروف ہوا. اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نے ایڈٹ کیا ہیں. ساتھیوں انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے
انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ نامکمل ہے ساتھیوں، مکمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھیوں، سید محمد محسن کی تخلیقات کے بارے میں بتاؤں۔ انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے، انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے۔ ساتھیوں، زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے، زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے جو کافی اہم ہے۔ ساتھیوں، سید محمد محسن کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں۔ ساتھیوں، ڈاکٹر سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ساتھیوں، 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا ساتھیوں، اور 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں کوچ کر گئے ساتھیوں، اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ساتھیوں، ابھی میں آپ کو سید محمد محسن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ساتھیوں، ابھی میں آپ کو سید محمد محسن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ان کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے جس کا نام فرار ہے، ان کا لکھا ہوا ایک افسانہ جس کا نام فرار ہے۔ میں آپ کو افسانہ فرار کے بارے میں بتا رہا ہوں جو سید محمد محسن کی تخلیق ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو افسانہ فرار کے بارے میں بتا رہا ہوں جو سید محمد محسن کی تخلیق ہے۔ ساتھیوں، اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے، حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ ساتھیوں، جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثال زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے۔ ساتھیوں، آپ اس عبارت پر غور کیجئے، اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علموں کی پہچان ہوتی ہے۔ ساتھیوں، ایک اچھے طالب علموں کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کے لیے مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار بھی رہتا ہے۔ ساتھیوں، بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرات بھی اسے یاد تھا۔ ساتھیوں، افسانہ فرار کے بارے میں آپ کو مختصر بتاؤں۔ افسانہ فرار جو ڈاکٹر سید محمد محسن کی تخلیق ہے۔ ساتھیوں، ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے جس کا نام محمود ہوتا ہے۔ ساتھیوں، پڑھنے لکھنے میں کافی ذہین تھا، کافی عقل مند تھا، کافی بچپن سے ہی ساتھیوں تیز تھا۔ ساتھیوں، اپنے گھر میں پڑھتا لکھتا تھا، لیکن ساتھیوں اپنی ماں کی سخت مزاجی، ساتھیوں شدت پسندی کو کے اوپر بیجا حکمرانی کو بچپن سے ہی اپنے گھر میں دیکھتا رہتا تھا۔ ساتھیوں، دیکھتا تھا، جھیلتا تھا۔ ساتھیوں، وقت بدلتا گیا اور اس بچے کو ہاسٹل کے اندر، یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر رکھ دیا گیا۔ ساتھیوں، بچے پڑھنے لکھنے میں نہایت ذہین تھے۔ ساتھیوں، آپ 10 سال کے تھے۔ ساتھیوں، محمود 10 سال کا تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں، یہ اب ننیہال چلے گئے، ننیہال میں پڑھنے لکھنے لگے۔ محمود کی پڑھائی کے بعد محمود کو ایک اچھی نوکری مل جاتی ہے۔ ساتھیوں، بہت بڑی نوکری مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے۔ یہ جیسے اپنے سسرال جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ساتھیوں ان کے بدن ہاتھ ایسے تھرتھرانے لگتے ہیں، شن پڑنے لگتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ اب کیا کرے۔ ساتھیوں، جو آدمی 2 دن پہلے سے، 4 دن پہلے سے، 1 سپتاہ پہلے سے، ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں آفس سے 2.5 مہینہ پہلے انہوں نے چھٹی لے لیا تھا ساتھیوں، تاکہ اپنی شادی کی خوشی تیاری کرے۔ ساتھیوں، خوشی سے انہوں نے تیاری بھی کیا، لیکن جیسے ہی سسرال پہنچا ساتھیوں ان کے بدن شن پڑنے لگے۔ ساتھیوں، ان کے پیر ہاتھ کانپنے لگے۔ لوگوں کو جب ان کی بھنک لگی، ساتھیوں ان کے سسر کو جب بھنک لگی تو ساتھیوں وہ آئے ان کو دیکھنے۔ ساتھیوں، یہ کچھ بولتے بھی نہیں تھے۔ ساتھیوں، بے ہوشی کا عالم ان کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ ساتھیوں، یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ بچپن سے اپنے ماں کو اپنے باپ کے اوپر حکم کرتے دیکھ لیا تھا۔ محمود کے ساتھ یہ اس لیے ایسا ہو رہا تھا کہ بچپن سے انہوں نے اپنے ماں کو ساتھیوں اپنے باپ کے اوپر بے جا حکمرانی کرتے دیکھا تھا۔ ساتھیوں، اپنے ماں سے اپنے باپ کو بھلا برا کہتے سنا تھا۔ محمود کا یہ حال اس لیے ہو رہا تھا کہ بچپن سے انہوں نے اپنے ماں کو دیکھا تھا۔ ساتھیوں، بچپن سے انہوں نے اپنے ماں کو دیکھا تھا کہ کس قدر ان کی ماں شدت پسندی ہے۔ ساتھیوں، کس قدر ان کی ماں شدت پسندی ہے، بے جا حکمرانی اپنے باپ پر کرتی ہے۔ ساتھیوں، اس کو بھی یہ ڈر ہونے لگا تھا کہ اب میرے اوپر کوئی بے جا حکمرانی کرے گی، ساتھیوں کوئی شدت پسندی کرے گی۔ ساتھیوں، ان سارے سوالات ان کے دماغ میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے۔ ساتھیوں، انہی الجھنوں میں وہ بیچارے شن پڑنے لگے تھے۔ ساتھیوں، یہ میں آپ کو افسانہ فرار کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو افسانہ فرار کے بارے میں مختصر بتا رہا ہوں۔ ساتھیوں، طویل کے لیے کسی دن وقت ملے گا تو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ ساتھیوں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا محمود کے بارے میں، ساتھیوں افسانہ فرار کا ایک کردار ہے۔ ساتھیوں، اب میں آپ کو اردو لغت سے روبرو کراتا ہوں۔ ساتھیوں، وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں جس کے معنی ان کے ساتھ ہے۔ ساتھیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے غور سے دیکھ لیں۔ ساتھیوں، بہت کام کی چیز ہے۔ ساتھیوں، کرخت کے معنی سخت ہوتے ہیں۔ کرخت کے معنی سخت کے ہیں۔ اسی طریقے سے فروا کے معنی موٹا، فروا کے معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ موٹا کے ہیں۔ اسی طریقے سے تند کے معنی تیز کے ہوتے ہیں ساتھیوں، تند کے معنی تیز کے ہیں۔ ساتھیوں، وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ساتھیوں ان کے معنی ان کے ساتھ ہے۔ ساتھیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے دیکھ لیں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے
کرخت کے معنی ساتھیوں سخت کے ہیں، کرخت کے معنی سخت ہوتے ہیں، فروا فروا کے معنی موٹا ہے ساتھیوں، فروا کے معنی موٹا کے ہیں، اسی طریقے سے ساتھیوں تند تند کے معنی تیز کے ہوتے ہیں ساتھیوں، یہ تند کے معنی تیز کے ہوتے ہیں۔ اگر امتحانات کے اندر کبھی یہ سوال پوچھ لی جائے تند کے لغوی معنی کیا ہے ساتھیوں، تند کے لغوی معنی تیز کے ہیں۔ اسی طریقے سے انگارہ، انگارہ کس کو کہیں گے ساتھیوں، تودا کو کہیں گے، آگ کا شعلہ ساتھیوں، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اسے ہم انگارہ کہتے ہیں، اسے ہم تودا بھی کہتے ہیں ساتھیوں۔ اسی طریقے سے منفعلانہ ساتھیوں، منفعلانہ کسے کہیں گے، شرمندگی کے ساتھ، منفعلانہ کے معنی ہوتا ہے شرمندگی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں منفعلانہ، منفعلانہ کے معنی شرمندگی کے ہیں ساتھیوں، منفعلانہ کے معنی شرمندگی ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں مٹی پلید کرنا، عزت برباد کرنا، مٹی پلید کرنا، عزت برباد کرنا، عشرت زدہ ساتھیوں، معاشی تنگی کا شکار ساتھیوں، مرزا غالب بھی عشرت زدہ تھے ساتھیوں، معاشی تنگی کا شکار تھے ساتھیوں۔ آپ یاد رکھیں گے عشرت زدہ کس کو کہیں گے، عشرت زدہ کس کو کہیں گے، معاشی تنگی کا جو شکار ہو۔ عاقبت اندیش ساتھیوں، عاقبت اندیش کے معنی ہوتا ہے دور تک نتائج کو دیکھنے والا ساتھیوں، عاقبت اندیش کے معنی ہوتے ہیں دور تک نتائج کو دیکھنے والا۔ عاقبت اندیش یاد رکھیں گے ساتھیوں، عاقبت اندیش کے معنی کیا ہوگا، دور تک نتائج کو دیکھنے والا۔ نامہر کے معنی ساتھیوں بے وفا ہوتا ہے، نامہر کے معنی بے وفا ہے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے ناسازگار، ناموافق ساتھیوں، ناسازگار، ناسازگار کے لغوی معنی ناموافق کے ہوتے ہیں، ناسازگار، ناسازگار، ناموافق۔ اسی طریقے سے استواری، استواری کے معنی مضبوطی کے ساتھ ساتھیوں، استواری کے معنی مضبوطی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے استقامت، استقامت کے معنی ٹھہراؤ، پختگی، استقامت کے معنی کیا ہوگا، ٹھہراؤ، پختگی۔ عزم کے معنی ساتھیوں ارادہ کے ہیں، عزم کے معنی ارادہ۔ طفولیت کے معنی بچپن ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے طفولیت کے معنی بچپن کے ہیں۔ شباب ساتھیوں، شباب، شباب کے معنی جوانی کے ہیں ساتھیوں، شباب کے معنی جوانی کے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ساتھیوں، رہبانیت کے معنی دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا۔ ساتھیوں موہوم، موہوم کے معنی دھندلا کے ہیں ساتھیوں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ایک مرتبہ پھر اس پر غور کریں۔ کرخت، کرخت کے لغوی معنی سخت کے ہیں، فربا کے لغوی معنی موٹا کے ہیں، تند کے لغوی معنی تیز کے ہیں۔ انگارہ ساتھیوں تودا کو کہتے ہیں، آگ کا شعلہ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منفعلانہ شرمندگی کے ساتھ، منفعلانہ کے لغوی معنی شرمندگی کے ساتھ۔ عزم حلال کے معنی کمزوری ساتھیوں، عزم حلال کے معنی کمزوری اور تھکاوٹ کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں کشاکش کے لغوی معنی کشمکش کے ہوتے ہیں، ریستوراں کے لغوی معنی ہوٹل کے ہوتے ہیں۔ مٹی پلید کرنا، عزت برباد کرنا ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے مٹی پلید کرنا، عزت برباد کرنا۔ عشرت زدہ معاشی تنگی کا شکار، عشرت زدہ معاشی تنگی کا شکار، عشرت زدہ معاشی تنگی کا شکار ساتھیوں۔ عاقبت اندیش دور تک نتائج کو دیکھنے والا، عاقبت اندیش کس کو کہیں گے، جو دور تک نتائج کو دیکھتا ہے۔ نامہر کے معنی ساتھیوں بے وفا ہوتا ہے، نامہر کے معنی بے وفا ہوتا ہے۔ ناسازگار کے معنی ناموافق ہوتا ہے۔ استواری کے معنی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے ساتھیوں، استواری کے معنی مضبوطی کے ساتھ، استواری کے معنی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے استقامت ساتھیوں، استقامت کے معنی ٹھہراؤ، پختگی ہوتا ہے ساتھیوں، استقامت کے معنی ٹھہراؤ، پختگی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عزم کے معنی ارادہ، عزم کے معنی ارادہ۔ طفولیت کے معنی ساتھیوں بچپن کے ہیں، طفولیت کے معنی بچپن کے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں گے ساتھیوں شباب کے معنی جوانی کے ہیں، شباب کے معنی جوانی کے ہیں۔ رہبانیت ساتھی کسے کہیں گے، رہبانیت کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ساتھیوں، دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا۔ اسی طریقے سے لفظ موہوم ساتھیوں، لفظ موہوم کے معنی ساتھیوں دھندلا کے ہیں۔ خدا کی ذات سے امید کرتا ہوں ابھی جو میں نے آپ کو ڈاکٹر سید محمد محسن کے بارے میں بتایا ساتھیوں بہتر طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے ساتھیوں۔ ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 2002 میں دہلی کے اندر علاج کے دوران ہو گئی ساتھیوں۔ ان کی تخلیقات میں نے آپ کو بتایا انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے ساتھیوں، انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا زخم کے پھول ساتھیوں، زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے۔ اسی میں آپ کو افسانہ فرار کے بارے میں مختصر بتا رہا تھا ساتھیوں، جس کے اندر محمود ایک کردار ہوتا ہے ساتھیوں، اس کے اندر عظیم بھی کردار ہے ساتھیوں۔ افسانہ فرار ڈاکٹر سید محمد محسن کی تخلیق ہے ساتھیوں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ہماری یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں ساتھیوں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو مؤدبانہ گزارش کروں گا ساتھیوں اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ مزید طلبہ، مزید لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہیں بھولیں گے ساتھیوں، تاکہ میں جب بھی نئے نئے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے آپ کو پہلے ملے ساتھیوں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی
4.0 کی تیاری کر رہے ہیں, بالخصوص BPSC 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں, تو ساتھیوں یہ سارے ویڈیوز آپ کے لیے کافی اہم اور معاون ثابت ہوگا. ساتھیوں یہ ویڈیوز آپ کے لیے کافی اہم اور معاون ثابت ہوگا. ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو بھی مواد آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں یہ سارے SCERT پر مشتمل ہے. ساتھیوں میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں گے. ساتھیوں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں گے. ساتھیوں اب میں آپ کو اردو ادب کے اندر ڈاکٹر قمر جہاں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ساتھیوں آپ سے درخواست کروں گا آپ غور سے سنیں گے. ساتھیوں اب میں آپ کو ڈاکٹر قمر جہاں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کی تخلیق ہے کٹی ہوئی شاخ, جو ایک افسانہ ہے ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دہم میں. ساتھیوں درخشاں حصہ دہم میں ڈاکٹر قمر جہاں ایک افسانہ نگار کے حصے سے شامل ہے. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں ایک افسانہ نگار ہے. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں سمستی پور کے مردم خیز گاؤں بزرگوار میں ہوئی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں سمستی پور کے مردم خیز گاؤں بزرگوار میں ہوئی تھی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش سمستی پور کے اندر ہوئی تھی. ساتھیوں سمستی پور میں ایک جگہ ہے جس کا نام بزرگ دوار ہے. ساتھیوں سمستی پور میں ایک جگہ ہے جس کا نام بزرگ دوار ہے. ساتھیوں وہیں پر سمستی پور کے اندر ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش ہوئی. کب ہوئی ساتھیوں 1951-52 میں. والد کا نام سید عطاء الحق تھا. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا. ساتھیوں یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا. خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے. ساتھیوں والد کا نام سید عطاء الحق تھا. خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے. روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا اور PhD کی ڈگری حاصل کی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے والد کا نام کیا ہے ڈاکٹر قمر جہاں کی سید عطاء الحق. خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے. روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ چلی آئی. ساتھیوں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا. ساتھیوں روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ چلی آئی اور یہیں سے اردو میں MA کیا اور PhD کی ڈگری حاصل کی. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کو اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی سے ہی یعنی 1966 سے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا. ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ ڈاکٹر قمر جہاں کو اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے ساتھیوں زمانہ طالب علمی سے ہی 1966 سے ساتھیوں افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ہے. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ہے جو ماہ نامہ صبح نو میں پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی. ساتھیوں یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ہے. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے ڈاکٹر قمر جہاں کی پہلی کہانی کا کیا نام ہے, ساتھیوں جنون وفا جو ماہ نامہ صبح نو میں ساتھیوں کس میں صبح نو میں پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک پہنچے. ڈاکٹر قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا. ساتھیوں یاد رکھیں گے ڈاکٹر قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا. افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے سے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں. افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں. ساتھیوں یاد رکھیں گے افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کی متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کی تدریسی خدمات اور تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے. ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں کی تدریسی خدمات اور تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے. قمر جہاں کی تصنیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں. ساتھیوں یاد رکھیں گے قمر جہاں کی تصنیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں. ساتھیوں 1983 کے اندر ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا جس کا نام چاراگر ہے. 1983 کے اندر ساتھیوں ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا جس کا نام چاراگر ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں 1991 میں ایک اور افسانوی مجموعہ شائع ہوا جس کا نام اجنبی چہرے ہیں. ساتھیوں جس کا نام اجنبی چہرے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور افسانوی مجموعہ یاد نگر ہے جو زیر اشاعت ہے. ساتھیوں قمر جہاں کی تصنیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں. ساتھیوں قمر جہاں کی تصنیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں چاراگر اور اجنبی. ساتھیوں اسی طریقے سے ایک اور افسانوی مجموعہ ہے یاد نگر جو زیر اشاعت ہے. یاد رکھیں گے ساتھیوں میں آپ کو ڈاکٹر قمر جہاں کی تخلیق کے بارے میں بتاؤں. اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری. اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری معیار کلام عبداللہ حافظ کی مشقی پوری. تحقیق و تدوین کلام کلام عبداللہ حافظ مشقی پوری. تحقیق و تدوین کلام
اور حرف آ گئی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے، اور حرف آ گئی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں ضلع سمستی پور میں ہوئی ساتھیوں، 1951-52 میں ضلع سمستی پور میں ہوئی ساتھیوں۔ گاؤں کا نام بزرگ دوار ہے ساتھیوں، یہی ان کا آبائی وطن ہے ساتھیوں۔ اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام، اور حرف آ گئی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے، اور حرف آ گئی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سماجی مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، سماجی مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپے تو خوب کماتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر سماجی مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، سماجی مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ایک شخص روپے کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپے تو خوب کماتا ہے لیکن ساتھیوں وہ اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے، اپنے تہذیب سے کٹ جاتا ہے۔ ساتھیوں اب میں آپ کو اردو افسانہ نگاروں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اردو افسانہ نگاروں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1960 کی دہائیوں میں ساتھیوں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، ساتھیوں بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ کافی اہم ہے ساتھیوں۔ آپ کو میں اردو افسانہ نگاروں کے بارے میں بتاؤں ساتھیوں 1960 کی دہائیوں میں کافی اہم رہے ساتھیوں۔ انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، ساتھیوں انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ ساتھیوں کافی اہم ہے۔ اس کے بعد والی نسلوں میں ساتھیوں اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، ساتھیوں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، ساتھیوں عصمت چغتائی، احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورنوی، رام لال، شکیلہ اختر، ساتھیوں جوگیندر پال وغیرہ کے خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اردو افسانہ نگاروں کی تاریخ میں ساتھیوں ان لوگوں کو یاد رکھیں گے، اردو افسانے کی تاریخ میں ساتھیوں ان لوگوں کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ ان میں میں آپ کو نام بتانا چاہوں گا منشی پریم چند، ساتھیوں منشی پریم چند افسانوں کے بادشاہ کہے جاتے ہیں۔ منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، ساتھیوں خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورنوی، رام لال، شکیلہ اختر، جوگیندر پال وغیرہ کی خدمات کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکے۔ ساتھیوں ابھی میں نے آپ کو ڈاکٹر قمر جہاں کے بارے میں بتایا، ساتھیوں آپ لغت کو غور سے سنیے، ساتھیوں لغت کو غور سے دیکھیے بھی اور سنیے بھی، الفاظ کے کچھ معنی دیے گئے ہیں ساتھیوں جو بہت ضرورت کی چیز ہے۔ ساتھیوں آپ لغت کو بھی غور سے سنیں گے۔ قدرے کے معنی تھوڑا ہوتا ہے، قدرے کے معنی تھوڑا، باعث کے معنی ساتھیوں وجہ ہوتا ہے، باعث کے معنی وجہ ہوتا ہے، پناہ کے معنی ساتھیوں چھپا ہوا، پناہ کے معنی چھپا ہوا، پناہ کے معنی چھپا ہوا، سبک رفتار ساتھیوں سست رفتار، ساتھیوں سبک رفتار کے معنی سست رفتار ہوتا ہے ساتھیوں۔ نحیف کے معنی کمزور ہوتا ہے ساتھیوں، نحیف کے معنی کمزور ہوتا ہے۔ جہاں بلب کے معنی ساتھیوں مرنے کے قریب ہونا، جہاں بلب کے معنی ساتھیوں مرنے کے قریب ہونا۔ ساتھیوں شناسا کے معنی جان پہچان، شناسا کے معنی جان پہچان ہوتا ہے ساتھیوں۔ تسنا کے معنی ہوتا ہے ساتھیوں بناوٹ، ریاکاری، تسنا معنی بناوٹ، ریاکاری ساتھیوں۔ اسی طریقے سے سیال مادہ، بہتی ہوئی چیز، سیال مادہ کس کو کہیں گے؟ بہتی ہوئی چیز کو ساتھیوں سرد مہری، ساتھیوں سرد مہری کہتے ہیں غفلت کو نظر انداز کرنا ساتھیوں، غفلت نظر انداز کرنا ساتھیوں۔ اسی طریقے سے دلدار کہتے ہیں محبوب کو، منظم کے معنی ڈھا دینا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں پرواز کے معنی اڑان کے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ڈاکٹر قمر جہاں کے بارے میں بتا رہا تھا ساتھیوں، قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 میں سمستی پور کے اندر بزرگ دوار میں ہوئی ساتھیوں۔ نصابی کتاب درخت حصہ دوم کے اندر ساتھیوں ڈاکٹر قمر جہاں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شامل ہے ساتھیوں۔ ان کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے، ان کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے ساتھیوں۔ امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم اور معاون ثابت ہوگا ساتھیوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم اور معاون ثابت ہوگا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ساتھیوں جو بھی مواد آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں یہ سارے مواد NCERT پر مشتمل ہے، NCERT سے اٹھا کر لائے گئے ہیں ساتھیوں۔ یہ سارے مواد جو آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھیوں، آپ جو سن رہے ہیں یہ سارے مواد NCERT پر مشتمل ہے ساتھیوں۔ اب دیجیے اجازت، کل پھر ملتا ہوں نئے ویڈیوز کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔